السلام علیکم دوستو، قرآن کے لفظ ترجمے کے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ احزاب جو قرآن کی 33 سورہ ہے اس کی آیت نمبر 30 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا تھا۔ اب ہم اس کے آیت کا ترجمہ بیان کرنے جا رہے ہیں، تو میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور نیک عمل کرے، ہم اسے اس کا دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت کا رزق تیار کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، عورتوں میں سے تم کسی ایک کی طرح عام نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو گفتگو میں ملائمت نہ کرو کہ جس کے دل میں کھوٹ ہے، وہ لالچ خیال فاسد کرے، اور تم بات کرو معقول بات، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور اگلے زمانہ جاہلیت کے بناؤ سنگار کا اظہار کرتی نہ پھرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے آلودگی دور فرما دے، اے اہل بیت، اور تمہیں خوب ہر طرح سے پاک اور صاف رکھے۔ اور تم یاد رکھو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت دانائی کی باتیں پڑھی جاتی ہیں، بے شک اللہ باریک بین باخبر ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور رستگو مرد اور رستگو عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو باکثرت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے تیار کی ہے بخشش اور اجر عظیم۔ اور گنجائش نہیں کہ کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کے لیے جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا، کہ ان کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی ہو، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو البتہ وہ سری گمراہی میں جا پڑا۔ اور یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص زید بن حارث کو فرماتے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر انعام کیا کہ اپنی بیوی زینب کو اپنے پاس روکے رکھ اور اللہ سے ڈر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے تھے اپنے دل میں وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے طعن سے ڈرتے تھے، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں دے دیا تاکہ مومنوں پر کوئی تنگی نہ رہے اپنے لے پالکوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں، جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں طلاق دے دیں، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ نبی پر اس کام میں کوئی حرج تنگی نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا، اللہ کا یہی دستور رہا ہے ان میں جو پہلے گزرے ہیں، اور اللہ کا حکم صحیح اندازے سے مقرر کیا ہوا ہے۔ وہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور وہ جو اس سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں پر مہر آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کو یاد کرو باکثرت، اور صبح اور شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیرے سے نور کی طرف نکال لائے، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ ان کا استقبال جس دن وہ اس کو ملیں گے سلام سے ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بڑا اچھا اجر تیار کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، اور اس کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو یہ خوشخبری دیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہ ماننے کافروں اور منافقوں کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایذا دینے کا خیال نہ کریں، اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، تو ان پر تمہارا کوئی حق نہیں کہ ان کی عدت پوری کراؤ، پس انہیں کچھ سامان دے دو اور رخصت کر دو، اچھی طرح رخصت۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کی تمہاری وہ بیویاں جن کو تم نے ان کا مہر دے دیا، اور تمہاری کنیزیں ان میں سے جو اللہ نے غنیمت میں سے تمہارے ہاتھ لگا دیں، اور تمہارے چچاؤں کی بیٹیاں، اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور تمہارے ماموؤں کی بیٹیاں، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں، وہ جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے نکاح میں لینا چاہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہیں، یہ عام مومنوں کے علاوہ خاص تمہارے لیے ہے۔ البتہ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے ان کی عورتوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پر فرض کیا ہے، تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں دور رکھیں ان میں سے، اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور ان میں سے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کر دیا آپ پھر طلب کریں تو کوئی تنگی حرج نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، اور وہ آزردہ نہ ہوں، اور وہ سب کی سب اس پر راضی رہیں جو آپ انہیں دیں، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ حلال نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے بعد اور عورتیں، اور نہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اور عورتیں بدل لیں، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگے ان کا حسن، سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزیں، اور اللہ ہر شے پر نگہبان ہے۔ ساتھیو، آج ہم نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 52 یعنی 31 سے لے کے 52 آیت تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ آج ہم نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 31 سے 52 تک کا لفظی ترجمہ مکمل کر لیا، 31 سے یعنی 31 سے 52 تک کا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا لفظی ترجمہ بیان کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو سورہ الاحزاب کے لفظی ترجمے کو یعنی سورہ کو مکمل کر لیں گے۔ تب تک آپ ان قرآن کے لفظی ترجموں کو، ویڈیو کلپس کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے، ہر انسان تک پہنچاتے آئیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریے، اللہ کی بات کو عام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم ہمارے پر نازل کرے، اور اس کام کو آپ کو اور مجھے کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور میرے ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور اگر آپ چینل پہ بالکل نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے، تاکہ یہ ویڈیو کا جیسے میں اپلوڈ کروں نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے، اور آپ قرآن کے لفظی ترجمے کو دیکھ بھی لیں اور سن بھی لیں، اور دوسرے کو بھی شیئر کر دیں۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔